ناظرین السلام علیکم. پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. اس وقت میرے پاس دو اہم ترین مہمان ہیں. میرے ساتھ ہیں جناب جنرل ریٹائرڈ ناصر خان جنجوعہ، سابق مشیر قومی سلامتی. بڑی لمبی فہرست ہے، بڑے اہم پوسٹ پہ رہے ہیں اور ہماری اسٹوڈیو میں موجود ہیں. دوسرے ہمارے جو اہم ترین ساتھی ہیں وہ ہیں ڈاکٹر آصف کرمانی، سابق اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر فار پولیٹیکل افیئرز، سینئر سیاستدان بھی ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. جنرل صاحب، یہ آپ کو یہ جنگ کتنی طویل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ ایران نے تو کسی بھی مذاکرات پر ٹیبل پہ بیٹھنے سے اب انکار کر دیا ہے، اور دوسری طرف اٹیک دونوں طرف سے ہو رہے ہیں، آپ کی سامنے ہیں. اب ایک سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جو مبصر یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کی یہ خیال تھا کہ ایران ریئیکٹ نہیں کرے گا، اور وہ بہت بڑا ریئیکٹ کر رہا ہے. اور اگر اسرائیل یہ محسوس کرتا ہے یا اس کے جو اتحادی ہیں یا اس کو جو سپورٹ کر رہا ہے امریکہ کہ اسرائیل کی اگر نقصانات میں جاتا ہے، تو اس سلسلے میں پھر وہ طاقتیں جو اسرائیل کے بیک پہ ہیں انکلوڈنگ امریکہ، ان کا کیا رول ہوگا؟ آیا وہ ٹیبل پہ آئیں گے، دباؤ ڈالیں گے ایران پہ؟ جس طرح ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ امریکہ باضابطہ دھمکی بھی دے رہا ہے، اور یہ بھی سننے ہیں کہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ امریکہ براہ راست جنگ میں آئے، اور یہ بھی ہم سن رہے ہیں کہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کر کے کسی نہ کسی طریقے سے ایران کے اوپر الزام لگا کے امریکہ کو اور دوسرے ممالک کو اس جنگ میں شامل کیا جائے. کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دانش صاحب، آپ کی بڑی بات جو ہے کب تک یہ جنگ چلے گی، تو اس تک پہنچنے کے لیے جو آپ نے احوال بیان کیا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل نے اپنا پولیٹیکو ملٹری ایم کیا رکھا ہے. تو آبویسلی وہ اپنا پولیٹیکو ملٹری ایم پورا کرنا چاہے گا، اور ان کا ایم یہ ہے کہ ایران کو نیوکلیئر نہ بننے دیا جائے، اور جو اس کا بیلسٹک میزائلز کیپیبلٹی ہے اس کو بھی ختم کر دیا جائے. یو ایس نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ایران نیوکلیئر بنے. تو اب دیکھیے کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کوریوگرافڈ ہے، تو یہ یو ایس، ویسٹ اور اسرائیل ایک ہی چیز چاہ رہے ہیں. تو ایک تو یہ متعین کرے گا کہ ایران کی کیپیسٹی ہے کیا، کیپیسٹی اور کیپیبلٹی، اور کیپیسٹی ٹو ریزسٹ ود اٹس ریزیلینس وچ وی ہیو وٹنسڈ. کیونکہ اب یہی دو چیزیں ہیں جو کنفرنٹ ہو رہی ہیں. ساتھ ہی آپ دیکھیے گا کہ ڈیول اینڈ ڈیپ سی کے درمیان ایران ہے اس وقت، کہ ایک طرف یو ایس اس کو کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ایگریمنٹ کر لو. اب ایگریمنٹ کرتے ہیں تو اس میں ایسی کلازز ہوں گی کہ ایران کبھی بھی نیوکلیئر نہیں بن سکے گا، اور جب کبھی بھی کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر یہی صورتحال رپیٹ ہوگی. اور ساتھ اس کے آپ دیکھیں کہ ایک پوری وار امپوز کی گئی ہے بائی وے آف اسرائیل. اب اس پٹڑی پہ، اس تلوار پہ چل رہا ہے ایران. تو اب ایران نے فیصلہ کرنا ہے اپنی کیپیسٹی، اپنی کیپیبلٹی کو دیکھتے ہوئے کہ اس نے کس طرف جانا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا یہ پولیٹیکو ملٹری ایم جو ہے وہ پورا کرنے کی ہر طرح سے کوشش کریں گے اور اس کو مکمل کریں گے. اس کے لیے پھر ڈیوریشن جو ہے وہ میننگ لیس ہو جاتی ہے. تو لیکن جس طریقے سے جتنی شدت سے حملے جاری ہیں اسرائیل کی طرف سے، اور جو بھی رسپانس جو ہے ایران کی طرف سے جا رہا ہے، یہ کافی ڈیوسٹیٹنگ ہے. بیکاز جو ٹارگیٹنگ پالیسی اسرائیل کی ہے وہ بہت فوکسڈ ہے.
وہ پوری طریقے سے انگریس ان کی ہے ایرانین سسٹم میں، جہاں پہ انہوں نے ملٹری لیڈرشپ، نیوکلیئر سائنٹسٹ کو اڑایا ہے، جس طریقے سے وہ آئل ریفائنریز اور وہ نیوکلیئر والی فیسلٹیز تک ان کی جو پہنچ ہے اور وہ اسٹرائک کریں. تو یہ پولیٹیکو ملٹری ایم پہ جو ہے وہ ڈپینڈ کرے گا اس کی ڈیوریشن. باقی آپ فالس فلیگ والا اس طرح کا دیکھ رہے ہیں، اور اگر اسرائیل کی اٹریشن بڑھ جاتی ہے تو ایک تو فالس فلیگ کا سینیریو ہو سکتا ہے، لیکن جتنی لا قانونیت ہے وہ فالس فلیگ کی ان کو ضرورت نہیں ہے. یو کے نے، فرانس نے، ہر کسی نے اپنی جو ہے ری انفورسمنٹ کانٹیجنسی پلاننگ کے حساب سے بھیجنی شروع کر دی ہے. تو دے کین کوئی بھی کلاز بنا کے تو دین دے کین بگن اگر اسرائیل کمزور پڑ جاتا ہے، بیکاز وہ اسرائیل کو تھریٹ فری دیکھنا چاہتے ہیں ان دا ریجن، کیونکہ یہ کیل انہوں نے گاڑی ہوئی ہے اپنے جیو اسٹریٹجک پولیٹیکل اکنامک انٹرسٹ کے لیے. تو اس کو وہ پروان چڑھا رہے ہیں. یہ اس کو گریٹر اسرائیل میں انہوں نے کنورٹ کرنا ہی کرنا ہے. اور پھر بعد میں سبسیکوینٹلی آپ دیکھیے گا کہ جو انہوں نے میپ بھی ایشو کیا ہوا ہے اور اسرائیل کی سراؤنڈنگ کے جو ممالک ہیں وہ کس قدر کمزور پڑ چکے ہوئے ہیں. تو گریٹر اسرائیل کا بھی ایک جو ہے وہ چیز از آلسو آن دا کارڈس. تو یہ اس طریقے سے پیچیدگیاں ہیں. تو باقی وہ چائنا فیکٹر اور رشیا فیکٹر وہ آپ کے پہلے سوال میں تھا، تو وہ پھر آپ اگلا سوال کریں گے تو پھر ہم مل جل کے اس کا بھی جواب دینے کی. جی سر میں ایک تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے اسرائیل کی جو ٹارگٹ ہے، اہداف ہے، اور جو اس کے ساتھ امریکہ اور جو یورپ ممالک ہیں اس کا تو آپ نے بتا دیا. اب یہ جنگ شروع ہو چکی ہے اور یہ جنگ کتنی طویل ہوگی یہ آپ بتا رہے ہیں کہ جب تک ٹارگٹ اچیو نہیں کیا جاتا. لیکن اب ایران نے جو ریٹیلیٹ کیا ہے اس کے بھی تو کوئی اہداف ہوں گے سر. اس کا بھی تو اس کی بھی تو اپنی ایک اسٹرینتھ ہوگی اور بیک گراؤنڈ ہوگا، اور جو اس کی جو آپ سمجھ لیجئے کہ احساب ہے، کیونکہ یہ احساب کی بھی جنگ ہے. تو ایران کا ٹارگٹ کیا ہوگا سر اس جنگ کے اوپر؟ دیکھیے، پہلی بات ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایسی دو ممالک کی جنگ ہے جس میں ایک سائیڈ کو پوری دنیا یعنی کہ یو ایس ویسٹ اور ماڈرن ترین ٹیکنالوجی اور ہر طرح کا ایک لائسنس ملا ہوا ہے، اور دوسری طرف وہ ملک ہے جو کہ پرپیچولی سینکشنز میں رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آفرین ہے ایران پہ کہ انہوں نے ڈسپائٹ سینکشنز بھی اپنے آپ کو بہت انیبل کیا، اور وہی ان کی کیپیبلٹی ہے جس کے بل بوتے پہ آج وہ رسپونڈ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں ایران کی ہر طرح سے یہ خواہش ہوگی کہ وہ اپنی ساورنٹی، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو انٹیکٹ رکھے، اپنی قوم کو انٹیکٹ رکھے، اور اسرائیل کو اتنا زیادہ وہ نقصان پہنچائے کہ اسرائیل خود ہی سوچے اور اس کے ساتھ جو سارے ایلائیڈ جو ہیں وہ بھی خود سوچیں اور یہ جنگ بند ہو جائے، اور پھر ایران شوڈ کم آؤٹ اسٹرانگ آف دس، اور پھر فیوچر میں ایران اپنے بل بوتے پہ نیوکلیئر بھی بنے. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ایران سوچ رہا ہوگا، ایران کرنا چاہے گا. لیکن ابھی ہمیں، میرا مطلب ہے، جو ویزیبل کیپیبلٹیز نظر آ رہی ہیں اس میں ایران کے پاس اس طریقے سے ایئر نہیں ہے، اس طریقے سے اینٹی بیلسٹک سسٹمز، ایئر ڈیفنس سسٹمز، اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. اور ایران کے پاس جو سب سے بڑی کیپیبلٹی ہے وہ ڈرونز کی ہے، بیلسٹک میزائلز کی. تو وہ جو ہے وہ بالکل جو ان کی ریزیلینس ہے، جو ان کا وہ جو ایک پرانی ایک سویلائزیشن ہے، وہ جو ان کا کیریکٹر ہے، وہ اس حساب سے اس کو یوز کر رہے ہیں. تو لیٹس ہوپ کہ دیر از سم تھنگ مور
دین واٹ وی نو. اور پھر لیٹس ہوپ کہ ایران کمز آؤٹ آف اٹ آل سیف, سیکیور اینڈ اسٹرانگر. آصف کرمانی صاحب, کیا اس موقع پہ آپ نہیں سمجھتے کہ جب ایک بات کلیئر ہو رہی ہے کہ دنیا میں کوئی قانون نہیں ہے, اور آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے, اور اس ایٹمی طاقت کی بنیاد پر آج پاکستان کو اللہ کے بعد وہ طاقت جو ہے وہ اس نے بڑا اسٹرانگ بنایا ہوا ہے, اور دنیا میں کوئی قانون بھی نہیں ہے, جنرل صاحب بھی مانگ رہے ہیں, آپ بھی مان رہے ہیں, تو کیا اب ایران کو یا اس قسم کے دوسرے ممالک کو, جب طاقت ہی سب کچھ ہے, قانون کچھ نہیں ہے, تو اپنے آپ کو طاقتور بنانے کے لیے ایران کو ایٹمی جو جوہری اپنا دھماکہ ہے وہ کر دینا چاہیے؟ اور اس طرح سعودی عرب کو طرف بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں جائے گا آپ کے آج نہیں تو کل, اور پھر پاکستان کی طرف بھی آنا ہے, اس نے دھمکی دی ہوئی ہے. اگر ایران کمزور ہوتا ہے تو پاکستان تو دوسرا ہدف ہوگا اس کا, تو پاکستان پھر ان تمام ویسٹ کو, میں جنرل صاحب کی طرف بھی یہ سوال لاؤں گا کہ پوری ویسٹ کی طاقت, امریکہ کی طاقت اور وہ تمام ممالک کی طاقت کو لے کے اگر اسرائیل کل ایران کو گرا کر پاکستان کی طرف آئے گا تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ کیا ایک ایٹم بم آپ کو ان تمام چیزوں سے سیف کرے گا؟ جی سر. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, ہر ریاست جو ہے, ہر ملک جو ہے, اس کو اپنے دفاع کا ایکول رائٹ ہے. جس طرح امریکہ کو اپنا دفاع عزیز ہے, اسرائیل کو اپنا دفاع عزیز ہے, وائی ناٹ مسلمس, مسلمانوں کو کیوں نہ دفاع کا موقع دیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر بہرحال حتمی فیصلہ تو یہ ایرانین گورنمنٹ کا ہوگا, کیونکہ ان کی ٹاکس چل رہی تھی جس پہ انہوں نے سیبوٹاج کیا نیتن یاہو نے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو فیصلہ خود کرنا چاہیے. لیکن جو حالات ہیں, یا تو دیکھیے آپ کا نیبرہڈ میں آپ کے یا ریجن میں آپ کے تمام لوگ پیسفلی, ایک پیسفل مائنڈ کے لوگ بستے ہیں, لیکن جہاں آپ دیکھیے اسرائیل کا ٹریک ریکارڈ دیکھیے, جیسے انڈیا کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ یہ بنیادی ان میں جو کامنالٹی ہے وہ ہے اینٹی مسلم. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر ملک کو اپنے دفاع کا پورا پورا حق اور اختیار ہونا چاہیے. دیکھیے نا کہ جتنی یہ کنٹریز ہیں جنہوں نے اٹامک جو ہیں, آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ امریکہ اور رشیا یہ دو پہلی ممالک تھے جنہوں نے جو نیوکلیئر ہوئے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد دیکھیے کیا ان کی کوئی لڑائی ہوئی آپس میں, کوئی کنفرنٹیشن ہوئی؟ مجھے ایک واقعہ یہاں یاد آ رہا ہے کہ خروشیو کے زمانے میں اور ادھر پریزیڈنٹ کینیڈی تھے تو کافی ایک ان کے درمیان ایک کانفلکٹ ہو گیا امریکہ اور سوویت یونین کے, لیکن چونکہ دونوں کو معلوم تھا کہ دونوں نیوکلیئر پاور ہیں, اس لیے بات نہیں بڑھی اور انہوں نے پھر کولڈ وار کی بات کر. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ بالکل ہر ملک کا حق ہے, اور خاص طور پر ان حالات میں کہ جب کہ میرے ارد گرد ایگریسر ہو اور جس کو کوئی اخلاقیات کی تمیز نہ ہو, تو ہر ملک کا حق ہے, چاہے وہ پھر اٹامک جاتا ہے نہیں جاتا ہے, نیوکلیئر پروگرام بناتا ہے نہیں بناتا ہے, طے کر دیجیے اصول کہ دنیا سے اس نیوکلیئر جو ٹیکنالوجی ہے اس کو تمام انکلوڈنگ دا سپر تمام ممالک جن کے پاس ہے اس کو تلف کر دیں, اور ایک یونائٹڈ نیشنز میں جا کے چارٹر بنا لیں کہ جی کوئی بھی نیوکلیئر نہیں کیا جائے گا پروگرام, چھوڑ دیں. لیکن یہ کیا ہوا کہ اپنا وہ کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا آپ جو مرضی کریں, یعنی اور اگر کوئی مسلمان ملک جو سا ہے وہ اپنی دفاعی طاقت میں یا اپنی سوچی کے لیے اقدامات کرتا ہے تو آپ سینکشنز لگا دیں یا اس کو نشان عبرت بنانے کی کوشش کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں کہتا کہ ایران کا صرف, ہر وہ ملک جس کو اپنی صلاحیت میں خطرات پر پیش ہوں اس کا اپنے آپ کو دفاعی طور پر مضبوط کرنا بنیادی حق ہے. دوسرا کیا آپ نے فرمایا تھا؟ ٹھیک ہے, بہت صحیح بات کہی ہے. میں آتا ہوں جناب, میں جنرل صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, اور میرا سوال یہ ہے کہ سر ایک تو کلیئر کٹ مجھے بتائیں سر کہ اگر ایران کو یہ قابو کر لیتے ہیں یا جو اپنا ہدف ہے حاصل کر لیتے ہیں, ظاہر ہے کہ
اس حوالے سے پھر پاکستان ان کا نشانہ ہے. وہ بتا رہے ہیں ماضی میں بھی آپ نے پوری ہسٹری بتا دی, بین گورین سے لے کر آپ نے نیتن یاہو تک ان کے مائنڈ سیٹ کو بتا دیا. تو اس کے بعد تو ان کے حوصلے اور بھی بڑھ جائیں گے, اور اس خطے میں پاکستان کا ایک ازلی دشمن بھی بیٹھا ہوا ہے جو وہ یہی چاہتا ہے. تو اس موقع پہ کیا حکمت عملی ہوگی آپ بتائیں. دوسری طرف سر, کیا یہ جو OIC ہے اس میں جو مسلم ممالک ہیں یہ تو ایک دم ایک فیلئر سی چیز ہے, اور اگر اس کا ڈومیننٹ بھی دیکھیں تو وہ عرب کی طرف جاتا ہے. تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ایک عرب اور نان عرب کی جب بات کی جاتی ہے تو نان عرب ممالک جو ہیں وہ بھی اپنا ایک گروپ بنائیں اور اپنے دفاعی لیول پر اور معاشی لیول کو ایک دوسرے سے انٹریکٹ کریں, تاکہ وہ مضبوطی کے ساتھ ان تمام اہداف کو جو ان کے خلاف استعمال ہوتے ہیں ان کو روکا جا سکے. جی جن صاحب. اوئے ہوئے, دو اتنے بڑے لوڈڈ سوال آپ نے کر دیے, تو دونوں کا تھوڑا کیریکٹر بھی مختلف ہے. تو بات یہ, بس ہمارے پاس ٹائم لیمیٹڈ ہے سر, یہ خیال رکھیے گا. دانی صاحب یہ نہیں, میں اس کو مختصر کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ رب کریم نے ہمیں نیوکلیئر کب بنایا؟ 9/11 سے پہلے. ورنہ 9/11 کے بعد ہماری 2 دفعہ ایسکیلیشن ہوئی انڈیا کے ساتھ. تو اس کا ایک ڈیفینیٹ امپیکٹ تھا. پھر ہم چھوٹی موٹی اسکرمشز میں بھی گئے, اور ابھی آپ نے دیکھا ہے. تو جس طریقے سے ہم نے رسپونڈ کیا ہے انڈیا کو, جو کہ جس کے ساتھ پورا US اور ویسٹ ہے, جو کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا تیار کیا جا رہا ہے, تو جس طریقے سے ہم نے ان کو چیک میٹ کیا ہے, میں زیادہ بڑے لفظ نہیں بولتا, جو اللہ نے ہمیں توفیق دی, جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا. تو اب میرے خیال میں اسرائیل کا کانفیڈنس اگر انہینس ہونا بھی تھا نا, تو وہ شاید اس پچھلے کانفلکٹ جو ہمارا انڈیا پاکستان کا ہوا ہے اس سے ہونا تھا. تو ابھی ان کو وہاں بیٹھے بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ پاکستان ہے کیا, پاکستان کی کیپیبلٹی کیا ہے, پاکستان کی آرمڈ فورسز کیا ہے, پاکستان کی پاک عوام کیا ہے, اور پاکستان کی سوچ کیا ہے, ریزیلینس کیا ہے. تو یقیناً جو ہے اسرائیل نے ایکسپینڈ کرنا ہے, انہوں نے US اور ویسٹ کی مدد سے گریٹر اسرائیل بنانا ہے, اور اس میں جس کی بھی باری آتی ہے انہوں نے ان پہ جانا ہے. لیکن ہم نے بڑا کلیئرلی بتا دیا ہے کہ اگر ہماری طرف آؤ گے تو یو ول میٹ یور فیٹ. تو ہمارا ریزولو بہت کلیئر ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا, سمپل, بڑی باتیں نہیں, اس سے پہلے کہ یہ مل جل کے آپ کی طرف کا رخ کریں, آپ کو اتنا مضبوط اور مربوط ہو جانا چاہیے کہ ان کو لگے کہ اٹ از نو مور پروفیٹیبل گوئنگ ٹو پاکستان. اور وہ ہماری جو فالٹ لائنز ہیں, جو ہمارے مسائل ہیں, ان کو فوری حل کریں اور آگے کا رستہ نکالیں. اور جو پرابلم جو باری انہوں نے لگائی ہوئی ہے نا, 1 by 1 کر رہے ہیں, تو 1 by 1 پہ بھی گہری نظر رکھیں اور اپنے آپ کو اتنا امپاور کر لیں کہ جو ہے آپ کی طرف کوئی رخ نہ کرے, اور اپنے آپ کو اتنا زیادہ انٹرنیشنل سسٹم میں, گلوبل پاور پولیٹکس میں انٹیگریٹ کریں کہ یو آر ناٹ alone. تو دیر از اے ورلڈ ود یو اینڈ وچ ول بی ود یو ان شاء اللہ تعالیٰ. آپ اپنے آپ کو سیدھا کریں, اپنی رائز شروع کریں, بہت سارے آپ کے ساتھ مل جائیں گے. دوسرا جو ہے وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے. آپ اس کروشل وقت پہ آپ OIC کو اس طریقے سے کر کے تو پھر اس کا رخ موڑ رہے ہیں کسی اور طرف, تو آپ فردر جو ہے نا آپ کے سوال میں اسلامک ورلڈ میں ایک سپلٹ آ جائے گی. میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا یہ وہ وقت نہیں ہے. OIC اس لیے کمزور ہے کہ جس طریقے سے میں نے بات کی تھی, آپ کے وہ لیڈرز ہی نہیں رہے, آپ کے وہ ممالک ہی جو ہیں وہ توڑ پھوڑ دیے گئے ہیں. تو اب OIC کی بھی آواز اسی پرپورشن سے پھر کم ہوگی. تو اللہ خیر کرے, اگر ہم اس سارے مسئلے سے, مرحلے سے نکل آتے ہیں, آگے چلتے ہیں,
تو اگر پھر OIC کو کہیں اور ری اورینٹیٹ کرنا ہے یا ان کو شامل کرنا ہے، اس میں شامل کرنا ہے، تو یہ بات تک چکا رکھیں، ابھی اس میں نہ پڑیں، بیکاز یہ آپ کی مسلم ورلڈ دوبارہ یعنی کہ اندر سے اور مزید ٹوٹ جائے گی۔ سر وقت بالکل ختم ہوا ہے، کسی اسٹیج پہ مزید بات کریں گے۔ ناظرین ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے، اللہ حافظ۔